اللہ کے نبی نے ایک سفر میں تھے تو ایک اعرابی آیا، اس نے آپ کی اونٹ کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، مجھے ایسا عمل بتائیں جس کی توفیل میں جنت میں جانے والا بنوں اور جہنم سے بچا لیا جاؤں۔ سنیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، دوسرا فرمایا نماز پڑھتے رہنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، چوتھا فرمائے زبان کے بول کو میٹھا کرنا، اس زبان کے بول کو نرم رکھنا۔ وہ صحابی چلے گئے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا میں اس بات کا ضامن ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں، اگر اس شخص نے میری ان 4 باتوں پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس شخص کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ کیا بات! میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا کچھ نہیں دیا، پر افسوس ہم چند ٹکوں کے نشے میں اتنی سستے سودوں کو ٹھکرا رہے ہیں، چند پیسوں کے نشے میں ہمارے بول بدل گئے، ہماری چال بدل گئی، جس کو بھی بلانا ادھر آ، ادھر جان، کیا ہے تو انسان ہے، جو مرضی ہے انسان ہے۔ امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے، مجھے لوگوں پر حیرت ہے، مجھے انسانیت پر حیرت ہوتی ہے، حیرانگی ہوتی ہے، کل تک تو ناپاک نطفہ تھا، کل تک تو گندے پانی سے تخلیق ہوئی اس کی، اور آج یہ انسان بنا پھرتا ہے، اپنی اوقات بھول چکا ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے ان قریب پھر مردار ہو جائے گا، پھر کیڑے کھا جائیں گے، پھر نام و نشان مٹ کے رہ جائے گا۔ سمجھ نہیں آتی لوگ کیوں تکبر کرتے، سمجھ نہیں آتی لوگ کیوں اونچا بولتے ہیں، یہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کو پا لینا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھ کر، یہی معراج انسانیت ہے، یہی کامیابی انسانیت ہے۔ اگر ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر جنت بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بازار جنت کی بازاروں کی شکل دیں، تو اللہ کی قسم حضور کے اخلاق کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حضور کے اخلاق اپنائیے، اللہ ہمارے وہ مسائل حل کریں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں گے۔ تو کون اس بات کا ارادہ کرتا ہے آج کے بعد سخت بول نہیں بولیں گے، آج کے بعد گالی نہیں دیں گے، آج کے بعد غیبت نہیں ہوگی، آج کے بعد لوگوں پر الزام تراشی نہیں کریں گے، فلاں ایسا بھی تجھے ہی کیا ہے، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا خیال کر، اپنی قبر کے بارے میں سوچ۔ سیاست پر بیٹھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے بول کر سارے عمل ضائع کر کے چلے گئے۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھی، باہر نکلی اسی کی غیبتیں شروع کر دی، جو نماز کا ثواب تھا وہ بھی ختم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کو فلاں مجلس میں برا بھلا کہا، آپ نے جلدی سے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاس وہ سونے کے اشرفی اور چاندی کے سکے پڑے ہیں، جلدی کرو اٹھا کے لاؤ۔ وہ سکے اٹھا کر جا کر اس کو ہدیہ دے آئے۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ نے میرے بارے میں کچھ کہا، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر اس کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر آپ اپنی بات میں غلط ہیں تو پھر میں ہدیہ دینے آیا ہوں کہ تو نے اپنی ساری زندگی کی نیکی میرے حوالے کر دی۔ تو میرے عزیزوں، اس زبان پر قابو پاؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابی ہے معاذ، فرمانے لگے یا رسول اللہ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، ساری حدیثوں کا خلاصہ، پورے اسلام کا خلاصہ۔ حضور نے زبان کو پکڑا، فرمایا اے معاذ اس زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اگر یہ زبان قابو میں رہی تو پورا اسلام تیرے حفاظت میں ہے، پورا دین تیری حفاظت میں ہے، اور یہ دین کا خلاصہ۔ فرمایا کل قیامت کے دن تم دیکھو گے جہنم میں سب سے زیادہ لوگ اس زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، آج یہ عہد کر کے اٹھیں، ہم زبان کو وہاں استعمال کریں گے جہاں ہمیں حق حاصل ہوگا، ہم سوچ کر سمجھ کر بولیں گے۔ اللہ توفیق عمل نصیب۔